بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔ میں ہوں دا میسج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے آن لائن کتاب کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی ویڈیو نیت کارن کے نام سے میں ان تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں جو ہمارے چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی اطلاع ان کو بر وقت مل سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے ذوق اور شوق کو مزید بڑھائے گی۔ بلا تمہید اور بلا تاخیر آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ گھر پہنچ کر میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ غسل کیا۔ اس سے پہلے میں صرف نہایا کرتا تھا۔ غسل کے بعد جب میں نے احرام پہنا تو کیسر کہکا مار کر ہنسنے لگا۔ میں نے کیسر کو ڈانٹا، لیکن کیسر کب کسی کی ماننے والا ہے۔ اس کے کہکے کو سن کر میں نے دوڑ کر آئینہ دیکھا۔ سچی بات ہے کہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر میرا جی چاہا کہ کہکا مار کے ہنسوں۔ میرے روبرو گویا ایک بھروپیا کھڑا تھا۔ چہرے پر نہ پاکیزگی تھی، نہ خلوص تھا، نہ خوشی تھی۔ حج پر جانے والے احرام پوشوں کو میں نے کئی بار دیکھا ہے۔ ان کے چہروں پر عقیدت، اشتیاق اور مسرت کا نور ہوتا ہے۔ انہیں دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، حاضری دینے کی خواہش بیدار ہوتی ہے، درود شریف کا ورد کرنے پر دل مچل جاتا ہے۔ لیکن آئینے میں میرے روبرو جو احرام پوش کھڑا تھا، اسے دیکھ کر کہکا لگانے کو جی چاہتا تھا۔ احرام پہن کر میں نے پہلے نماز کی وہ چھوٹی سی کتاب کھولی، کئی دن پہلے جو میں نے پنڈی سے خریدی تھی۔ نماز کا اثر نور مطالعہ کیا، معنی پڑھے اور پھر ڈی ایف پی کے حج سے متعلق چھپے ہوئے کتابچے میں سے نیت حج کے متعلق ہدایات اثر نور پڑھی۔ پھر شدید کوشش سے احترام اور خلوص طاری کر کے کارن کی نیت باندھی۔ نماز سے فارغ ہو کر کیسر، اس کی بیگم اور ان کی اکلوتی بچی ارم اور ہم سب ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ارم اس بات پر مصر تھی کہ وہ ہمیں الوداع کرنے ضرور جائے گی۔ میں، ارم ہم میں سے واحد ہستی تھی جو حج کی خوشی سے چھلک رہی تھی اور ہمارے روانگی کے واقعوں کو ایک عظیم واقعہ سمجھ رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر قدرت اور ڈاکٹر عفت پہلے ہی موجود تھے۔ وہ دونوں یوں بیٹھے تھے جیسے وی آئی پی لاؤنج نہ ہو بلکہ مدینہ منورہ کی کوئی مسجد ہو۔ ہم اس لاؤنج میں چپ چاپ بیٹھے رہے۔ صدیاں بیت گئیں۔ 3 بجے کے قریب قدرت کا پی اے داخل ہوا۔ کہنے لگا، آپ کا طیارہ لیٹ چلے گا، میں اطلاع دوں گا۔ پی اے کے جانے کے بعد پھسکو طاری ہو گیا۔ پھر صدیاں بیت گئیں۔ فجر کی سفیدی جھلکنے لگی۔ دفتر آواز آئی، پی اے کا طیارہ روانگی کے لیے تیار ہے۔ وہ میرا طیارہ تھا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ ارم خوشی سے چلانے لگی، بابا مبارک ہو۔ قدرت اور ڈاکٹر عفت کو وہیں چھوڑ کر میں لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ سامنے میرا طیارہ روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہ ایک عام سا چھوٹا سا طیارہ تھا جسے اندرون ملک اڑنے والے طیارے ہوتے ہیں۔ اسی طیارے میں 2 درجے تھے۔ فرسٹ کلاس آگے تھی، عمومی پیچھے۔ درمیان میں پی اے کا کیبن تھا۔ فرسٹ کلاس میں پاکستان کی ہاکی ٹیم میچ کھیلنے کے لیے جا رہی تھی اور عمومی حصے میں صرف زائرین تھے۔ انہوں نے احرام پہن رکھے تھے۔ ادھر ادھر بوتلوں، تھیلوں اور ٹوکریوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ زائرین کے ہاتھوں میں تسبیحیں تھیں جو دانہ دانہ رینگ رہی تھیں۔ ہونٹ بل رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے۔ طیارے کی فضا اداس تھی۔ زائرین جذبے سے بھیگے ہوئے تھے، لیکن اس جذبے سے چھینٹے نہیں اڑ رہے تھے، غالباً اس لیے کہ جذبہ خالص خوشی کا جذبہ نہ تھا۔ احترام، ادب اور تشکر نے خوشی کے پر کاٹ رکھے تھے، یا شاید اس لیے کہ خوشی کا والہانہ جذبہ ادب کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ طیارے میں تقدس بڑی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں تقدس میں اداسی کیوں پیدا ہو جاتی ہے، وہ اتنی بوجھل کیوں ہوتی ہے۔ جوں طیارہ اڑتا جا رہا تھا تو تقدس گہرا ہوتا جاتا تھا، اداسی دبیز ہوتی جا رہی تھی، دل پر بے نام سا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ زائرین کے چہرے پر کوئی ولولہ نہ تھا،
آنکھوں میں کوئی ستارہ نہیں چمک رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہم سرزمین حجاز کو نہیں جا رہے تھے، بلکہ ہمارا طیارہ ہائی جیک ہو چکا ہے۔ ہائی جیکر ہمیں کسی نامعلوم منزل کی طرف لیے جا رہے تھے، اور مسافر اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچا۔ کبھی کبھار فرسٹ کلاس سے کہکے کی آواز سنائی دیتی، وہ اس قدر اجنبی لگتی، اس قدر بیگانہ محسوس ہوتی، لیکن وہ آواز جلدی معدوم ہو جاتی، جیسے پانی کا ایک قطرہ ریت میں گر گیا ہو۔ فرسٹ کلاس کے کہکے کی آواز پر میں چونک پڑتا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہاں ہائی جیکر چھپے ہوئے ہوں اور اپنے کارنامے کی کامیابی پر ہنس رہے ہوں۔ دراصل سارا قصور میرے قلب کا ہے۔ میرے قلب میں مجذوبیت کا عنصر غالب ہے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو عالم خوشی میں ناچتے گاتے ہیں، حال کھیلتے ہیں، جن کے اظہار میں والہانہ پن ہوتا ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ زائرین اٹھ کر ناچیں، نعرے لگائیں، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں تیرے حضور حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، یا اللہ تو کتنا رحیم کریم ہے کہ تو نے مجھے حاضری کی سعادت بخشی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر اپنے ہمراہیوں کو بتاؤں کہ بھائیو، ہم ہائی جیک نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ کے حضور حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن میرے حلق میں آواز نہیں تھی۔ شاید میں ڈرتا تھا کہ میرا والہانہ پن بے ادبی نہ ہو۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا یہ ہم نئی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیں۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔